السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ نائنتھ سائنس سبق نمبر 15 ہے جانداروں میں حیاتی افعال۔ کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے مناسب جوڑیاں لگا کر ان کے متعلق وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے بیضے کی جانب ہونے والی زیرہ نلی کی نشو و نما، دوسرا تنوی نظام کی نشو و نما، تیسرا رخی نظام کی نشو و نما، چوتھا پانی کی جانب ہونے والی نشو و نما۔ پہلے کا جواب ہے کیمیائی رخی حرکت، دوسرا نو رخی حرکت، تیسرا صخری رخی حرکت، چوتھا آب رخی حرکت۔ جوابات کی وضاحت ہے۔ پہلا ہے مخصوص کیمیائی مادوں کے لیے نباتات کے حصوں کو جوابی عمل کے لیے حرکات کیمیائی رغبتی حرکت کہلاتی ہے، مثلاً بیضے کی جانب ہونے والی زیرہ نلی کی نشو و نما۔ دوسرا ہے کسی بھی درخت میں تنوی نظام میں روشنی کے محرکات سے جوابی عمل ہوتا ہے، یعنی روشنی کے منبع کی جانب اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ نباتات میں اس حرکت کو نور رغبی حرکت کہتے ہیں۔ تیسرا ہے نباتات کا بیخی نظام صخری قوت کے لیے جوابی عمل پیش کرتا ہے اور جڑیں زمین کی گہرائی میں نشو و نما پاتی ہے، اس جوابی عمل کو صخری رغبتی کہتے ہیں۔ چوتھا ہے نباتات کا بیخی نظام پانی کے حصول کے لیے جوابی عمل پیش کرتا ہے اور زمین کی گہرائی میں جڑیں نشو و نما پاتی ہے، اس جوابی عمل کو آبی رغبتی حرکت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے پیراگراف مکمل کیجئے، اس کے جوابات ڈائریکٹ دیے گئے ہیں۔ انگیٹھی پر دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا تھا، جبین ٹی وی دیکھنے میں مہو تھی، اتنے میں سے کچھ جلنے کی بو آئی، وہ بھاگتی ہوئی باورچی خانے میں آئی، دودھ ابل کر دیگچی سے باہر آ رہا تھا۔ لمحے بھر میں اس نے دیگچی ہاتھ سے پکڑی، لیکن وہ فوراً چیخ اٹھی اور دیگچی چھوڑ دی۔ یہ فعل عصبی خلیات کے ذریعے قابو کیا گیا۔ اس خلیے میں موجود ڈیش یعنی شجرینا کے مخصوص سروں سے اطلاع پہنچی، یہاں سے اطلاع ڈیش یعنی خلوی جسم تک اور وہاں سے ڈیش یعنی نہوریہ کے سرے کو پہنچائی گئی۔ سرے کے پاس پیدا ہونے والے کیمیائی مادے عصبی خلیے کے بے حد مہین کحفے میں سے یعنی ڈیش یعنی مونخا میں سے جاتے ہیں۔ اس طرح جس میں ڈیش یعنی تحریک کی ترسیل ہوتی اور تحریک ڈیش عصبی خلیات سے عضلاتی خلیات تک پہنچتی ہے اور ڈیش یعنی فعل منعکسہ پورا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نوٹ لکھیے۔ بیخی دباؤ پہلے کا جواب ہے جب جڑوں کی سطح پر موجود خلیہ اپنے پڑوسی خلیے پر دباؤ ڈالتا ہے تو اس دباؤ کو بیخی دباؤ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے دباؤ جڑ کے خلیات کے اطراف موجود پانی کے سالمات اور معدنیات کے ارتکاز میں فرق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا مٹی میں موجود پانی اور معدنیات کے ارتکاز میں فرق کی وجہ سے جڑوں کی سطح کے خلیات پھول جاتے ہیں۔ چوتھا معدنیات اور پانی دباؤ کی وجہ سے جڑوں کی قشیہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خلیہ در خلیہ ارتکازی فرق کی وجہ سے پانی اور معدنیات آگے کی جانب دھکیل دیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے سریان، اس کا جواب ہے نباتات کے ہوائی حصوں سے بخارات کی شکل میں پانی کے اخراج کے عمل کو سریان کہتے ہیں۔ دوسرا نباتات کے پتوں میں موجود مسامات کے ذریعے سریان کا عمل ہوتا ہے۔ تیسرا سریان کے عمل میں فضا میں پانی خارج کیا جاتا ہے، اس لیے پتوں میں پانی کا تناسب کم ہوتا ہے۔ چوتھا پانی کے اس تناسب کو معمول پر لانے کے لیے آبی نالیوں کے ذریعے پانی پتوں تک لایا جاتا ہے۔ تیسرا ہے عصبی خلیہ، اس کا جواب ہے عصبی خلیہ انسان کے عصبی نظام کے ساختی اور افعالی اکائی ہے۔ دوسرا انسانی جسم میں سب سے بڑا خلیہ عصبی خلیہ ہے، اس کی لمبائی چند میٹر تک ہوتی ہے۔ تیسرا عصبی خلیات میں برقی کیمیائی تحریک پیدا کرنے اور پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چوتھا عصبی خلیہ کے 3 حصے خلوی جسم، عصبی ریشہ اور شجرین ہیں۔ پانچواں ہمارے ماحول کے تمام معلومات عصبی خلیے کے شجرینے کے مخصوص سروں کے ذریعے قبول کی جاتی ہے۔ انسانی دماغ جسم کے سب سے پیچیدہ اور نازک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اگلا دماغ، اسے بڑا دماغ بھی کہتے ہیں، اس کا کام یادداشت اور غور و خوض کرنا ہے۔ وسطی دماغ، یہ دماغ کے وسطی حصے میں واقع ہوتا ہے،
یہ کچھ غیر ارادی حرکات پر قابو رکھتا ہے۔ پچھلا دماغ یہ دماغ کا پچھلا حصہ ہے جس کے دو خاص حصے نخاع مستطیل اور چھوٹا دماغ ہیں۔ حرکت قلب، تنفس، دوران خون جیسی غیر ارادی نخاع مستطیل کنٹرول کرتا ہے، جبکہ چھوٹا دماغ ارادی حرکات اور توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ فعل منعکسہ پہلا ہے ماحولی تبدیلیوں کی وجہ سے اچانک ظہور ہونے والے افعال کو افعال منعکسہ کہتے ہیں۔ دوسرا، افعال منعکسہ میں ہونے والا جوابی عمل تیز اور فوری ہوتا ہے اور اس میں غور و خوض کا عنصر شامل نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ عمل 3 قسم کے عصبی خلیات پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ حسی، حرکی اور معاون خلیات ہیں۔ چوتھا ہے ذیل میں دیے ہوئے غدود کے محرکاب اور افعال واضح کیجیے۔ نخامیہ محرکاب، نموی محرکاب، پرولیکٹین، آکسیٹوسن، پیشاب پر قابو رکھنے والا خامرہ، نخامیہ کا محرکاب۔ نموی محرکاب ہڈیوں کی نشوونما، پرولیکٹین ماں کے دودھ میں اضافہ، آکسیٹوسن زچگی کے دوران رحم میں سکڑاؤ پیدا کرنا، پیشاب پر قابو رکھنے والا خامرہ جس میں پانی کے تناسب میں توازن رکھنا۔ نخامیہ کا محرکاب افزائشی غدود کی افزائش پر قابو۔ ورقیہ محرکاب میں ہے تھائراکزین، جسم کی نشوونما اور ہضمی افعال پر قابو رکھنا۔ دوسرا کیلسیٹونین، کیلشیم کا تحول اور خون کے کیلشیم پر قابو رکھنا۔ تھائموسین محرکاب قوت مدافعت پیدا کرنے والے خلیات پر قابو۔ برگردوی ایڈرینالین، ہنگامی حالات، جذباتی حالات کے بڑھتاؤ پر قابو رکھنا۔ نار ایڈرینالین، دل اور دوران خون نظام کو تحریک دینا۔ کارٹیوسٹیرائڈین، سوڈیم اور پوٹاشیم کے توازن کو تحریک دینا۔ اگلا ہے فوتے ٹیسٹرون، مردوں کی ثانوی خصوصیات کی نشوونما جیسے داڑھی، مونچھیں، آواز میں بھاری پن آنا۔ بیضادان، ایسٹروجین، خواتین میں رحم کے اندرونی استر میں اضافہ۔ پروجسٹرون، حمل میں مدد کرنا۔ اگلا ہے ذیل کی صاف ستھری نامزد شکل بنائیے۔ دماغ کی ساخت۔ دماغ کی ساخت: چھوٹا دماغ، بڑا دماغ، دماغی نخاعی ڈور، پل دماغ، نخاعی ڈور، چھوٹا دماغ، دماغی حصہ، بڑے دماغ کی سلوٹیں۔ انسانی درون افرازی غدود: زیر عرشہ صنوبری غدہ، غدہ نخائیہ، درقیہ غدود اور نزد درقیہ غدود، تیموسیہ غدود، برگدوی غدہ، بیضادان، انٹیے۔ پانچواں ہے ذیل کی صاف ستھری نامزد شکل بنائیے۔ عصبی خلیہ: مرکزہ، شجرینہ، خلوی جسم، مہرویہ، شوان خلیہ، شحمی غلاف، رنویری گرہ، عصبی خلیہ، محوریہ کا سرہ۔ نیفران: بعیدی حلقہ دار نالی، حالب کی جانب، گودا، خشرہ، قریبی حلقہ دار نالی۔ انسانی اخراجی نظام: برگدوی غدہ، گردوی شریان، گردوی ورید، گردہ، اورطہ، شریان اعظم، حالب، مثانہ، بال۔ ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ چھٹا سوال ہے الف، انسانی جسم پر کیمیائی قابو کس طرح ہوتا ہے؟ کچھ محرکات کے نام لکھ کر ان کے افعال بتائیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے انسانی جسم میں محرکات جیسے کیمیائی مادوں کے ذریعے بھی قابو اور ہم آہنگی رکھی جاتی ہے۔ درون افرازی غدود کی وجہ سے محرکات خارج ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ درون افرازی غدود جسم میں اگر مقررہ مقام پر بھی ہوں تب بھی محرکات جسم کے تمام حصوں میں خون کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ تیسرا، درون افرازی غدود عصبی نظام کی طرح قابو اور ہم آہنگی کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ چند محرکات اور ان کے افعال: پہلا ہے نموی محرکات، ہڈیوں کی نشوونما۔ دوسرا ہے پرولیکٹین، ماں کے دودھ میں اضافہ۔ تیسرا آکسیٹوسن، زچگی کے دوران رحم میں سکڑاؤ پیدا کرنا۔ انسان اور نباتات میں اخراجی نظام کا فرق واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے انسان میں استخراجی نظام: انسان میں پائے جانے والے استخراجی مادے زہریلے ہوتے ہیں، ان کا جسم باہر خارج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نباتات اپنے استخراجی مادوں کو تنے اور پودے کے دوسرے حصوں میں جمع کرتا ہے۔ یوریا، یورک ایسڈ اور امونیا انسان میں پائے جانے والے اہم استخراجی مادے ہیں۔ ریفائڈز، گوند اور ربر نباتات کے اہم استخراجی مادے ہیں۔ تیسرا ہے انسان میں استخراجی عمل ایک پیچیدہ عمل ہے۔
جیم نباتات میں ہم آہنگی کس طرح ہوتی ہے، مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے نباتات میں عصبی نظام موجود نہیں ہوتا، اس لیے ان میں کوئی ترقی یافتہ ہم آہنگی کا نظام بھی نہیں ہوتا۔ البتہ مختلف محرکات کے رد عمل سے نباتات اپنے مختلف حصوں میں حرکات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسرا، نباتات میں دو قسم کی حرکات نظر آتی ہیں، یہ نمو انحصاری حرکات اور نمو غیر انحصاری حرکات ہیں۔ تیسرا، نباتی محرکات جیسے آکسین، گیریلین، سائٹوکائن اور ایبیسیسک ایسڈ بالترتیب نمو عمل، خلیات کی تقسیم، پتوں کے مرجھانے وغیرہ میں مدد کرتے ہیں اور اس طرح نباتات میں کیمیائی ہم آہنگی برقرار رکھتے ہیں۔ چوتھا ہے، لمس کے محرک سے چھوئی موئی کی پتیوں کے سمٹ کر لٹک جانے کو سیموناسٹک یا ارتعاشی حرکت کہتے ہیں، یہ نمو غیر انحصاری حرکت کی ایک مثال ہے۔ ساتواں سوال ہے، اپنے الفاظ میں مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ پہلا، الف ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، جانداروں میں تمام سرگرمیوں کو باقاعدگی کے ساتھ منظم طریقے سے انجام دینے کو ہم آہنگی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا کھاتے وقت انسان غذا کے مقام اور نوالے کو دیکھ کر اس کو سونگھتا ہے اور پھر ہاتھ سے پکڑ کر منہ میں ڈالتا ہے۔ منہ میں موجود دانت غذا کو چبا کر باریک ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ زبان غذا چکھتی ہے اور اس میں لعاب دہن کو ملانے اور اسے نگلنے میں مدد کرتی ہے۔ بے، انسان میں اخراجی عمل کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، انسانی استخراجی نظام گردوں کی ایک جوڑی، حالب نالیوں کی ایک جوڑی، مثانہ اور مبال پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا، گردے نائٹروجنی فاضل مادوں کی تخدیر کرتے ہیں اور پیشاب تیار کرتے ہیں۔ تیسرا، نیفران گردے میں تخدیری عمل کی بنیادی اکائی ہے، یہ ایک تخدیر کا عمل انجام دیتی ہے۔ چوتھا، خون کی تخدیر سے حاصل شدہ پیشاب کی ترسیل مثانے میں کی جاتی ہے، یہ کام حالب کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ پانچواں، مثانہ ایک عضلاتی تھیلی ہے جو پیشاب کا ذخیرہ کر کے رکھتا ہے۔ چھٹا، مثانے میں جمع شدہ پیشاب مبال کے ذریعے جسم سے باہر خارج کیا جاتا ہے۔ جیم، نباتات میں اخراج انسانی زندگی کے لیے کس طرح مفید ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، نباتات کے استخراجی مادے نباتات کے لیے مفید نہیں ہوتے لیکن انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دوسرا، ربر کے درخت سے نکلنے والا دودھ جیسا مائع مختلف قسم کے ربر بنانے میں کام آتا ہے۔ تیسرا، گوند اور ریزین جیسے مادے نباتات کے لیے بیکار لیکن انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دال، نباتات میں نقل و حمل کا عمل کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، نباتات میں خشبہ اور لہا جیسی مخصوص قسم کی بافتیں ہوتی ہیں جو بالترتیب پانی اور غذا کی ترسیل کرتی ہیں۔ دوسرا، غذا کی ترسیل خاص طور پر پارن منتقلی کے ذریعے ہوتی ہے۔ پارن منتقلی اس طبعی عمل کے لیے اے ٹی پی کی شکل میں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے ٹی پی سالمات کے استعمال سے سکروز جیسی غذائی اشیاء کو لہا نسیج میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تیسرا، پار منتقلی کی وجہ سے اس جگہ پر پانی کے سالمات کا ارتکاز گھٹ جاتا ہے۔ چوتھا، اس کے نتیجے میں عمل تداخل کے ذریعے پانی خلیات میں داخل ہوتا ہے، متصلہ خلیات میں دباؤ کم ہوتا ہے اور اس لیے غذائی اشیاء ان خلیات میں داخل ہوتی ہے۔ پانچواں، حسب ضرورت لہا نسیج ان غذائی اشیاء کو حرکت دے کر پودوں کے مختلف حصوں تک انہیں پہنچاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔